بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 15 پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد کے متعلق۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کیا ہے؟ ادغام شفوی کہہ رہے ہیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ میم ساکن جس میم کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اگر اس میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے، یعنی اگلا حرف بھی میم ہو، میم ساکن جس کے اوپر جزم لگی ہوئی وہ میم ہے، اور اسی میم کے بعد جو دوسرا حرف آ رہا ہے اگر وہ میم ہی ہے، یعنی ایک تو میم ساکن پہلے ہی موجود ہے جس پہ ہم قاعدہ لگا رہے ہیں، اس میم ساکن کے بعد والا جو حرف ہے اگر وہ بھی میم ہے تو وہاں قاعدہ ادغام شفوی کا لگے گا۔ اسی طرح اخفاء شفوی دیکھ لیجئے۔ اخفاء شفوی کہہ رہے ہیں میم ساکن یعنی جزم والی میم کے بعد میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، یعنی الف با تا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے اگر با میم ساکن کے بعد والا حرف با ہو تو وہاں پر جو ہے وہ اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ جو بھی حرف ہیں، یعنی الف با تا سا کے اندر جتنے بھی حروف ہیں با اور میم کے علاوہ ان کے، یعنی 29 حروف جو ہم نے حروف مفردات کے پڑھے تھے، الف با تا سا جیم ہا، ان 29 حروف میں سے با اور میم کو نکال کر باقی جو 27 حروف ہیں اگر ان میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب اس کو پڑھا کس طرح جائے گا یہ ہم سبق کے اندر انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ واضح کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آئیے انشاءاللہ سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 15 کی مشق انشاءاللہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور آپ بھی اس میں بھرپور توجہ کے ساتھ دیکھتے رہیے اور قواعد کو سمجھ لیجئے۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو اگلا حرف آ رہا ہے وہ ہے تا، یہ حروف اخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا قاعدہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نون ساکن و تنوین کے قواعد میں سے، تو وہاں نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء آ جائیں تو اخفاء کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی نون ساکن میں غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک تو قاعدہ لگ رہا ہے نون ساکن کا، حمزہ نون زبر ان تا میم پیش تم، تم۔ اب یہاں میم ساکن دیکھیں، تا میم پیش تم میں میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہی میم ہے، یعنی جب میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ادغام شفوی کے اندر کیا کرتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آتی ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں 2 غنّے کرنے ہیں، ایک اخفاء کا جو نون ساکن کا قاعدہ ہے اور دوسرا میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفوی۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں گے تم، ان والے غنّے کو ناک میں لے کے جائیں گے، اور تا میم پیش تم میں میم کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ غنہ ہو جائے گا۔ تم، میم وا پیش مد لام زیر لی، مذلی میم واو پیش مو، مظلمو نون زبر نا، مظلمو واو مدہ ہو رہا ہے میم واو پیش مو میں، مظلمون، انتم مظلمون۔ اسی کے نیچے والا حرف دیکھ لیجئے، واو زبر وا لام زبر لا، والا کاف میم پیش کم، یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد جو اگلا حرف آ رہا ہے وہ میم ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَكُمْ میم الف زبر ما، یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، وَلَكُمْ ما، کاف زبر کا، سین با زبر سب، کسب تا میم پیش تم، کسب تم، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑی حرکات ہے، تا یا زبر تی، یہاں یا لین ہو رہا ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ آتی تا پیش تو، آتی تو، کاف میم پیش کم، یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ آتیتکم، میم نون زیر من، کاف زیر کی، من، یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ رہا ہے، اخفاء ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آتیتکم من کی،
تا کھڑا زبر تا، آتیتکم من کتاب، بعد و زیر بن، آتیتکم من کتاب، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم ساکن کے بعد میم آ گئی، ادغام شفوی غنہ کریں گے، فہم، میم قاف پیش مق، فہم مق، میم زبر ما، فہم مقما، حا واو پیش حو، فہم مقمحو، نون زبر نا، فہم مقمحون، فہم، یہاں ادغام شفوی کا غنہ کریں گے، مق میں کلکلہ کریں گے، میم قاف پیش مق، حروف کلکلہ ساکن ہے، کلکلہ خود ظاہر ہوگا، پھر حا واو پیش حو میں واو مدہ ہو رہا ہے، مقمحو، نون زبرنا، فہم مقمحون، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، وہم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے ادغام شفوی، میم عین پیش مع، وہم مع، را زیر ری، وہم معری، ضاد واو پیش ضو، واو مدہ ہو رہا ہے، وہم معرضو، نون زبرنا، وہم معرضون، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ میم ہے، تو میم ساکن کے بعد جب میم آ جاتی ہے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، وہم، میم نون زیر من، لہم من، نون لام زبر نل، لہم من نل، یہاں نون مشدد بھی ہے، میم ساکن کا غنہ بھی کریں گے، نون مشدد کا بھی غنہ کریں گے، لہم من نل، لہم من نل، حا سین پیش حس، نون کھڑا زبر نا، نون کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حسنا، لہم من الحسنا، اس پوری لائن کے اندر میم ساکن کے قواعد ہو رہے تھے، میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ رہی تھی تو ادغام شفوی، اور سارے قواعد جو ہم نے پڑھی ہے ادغام شفوی کے متعلق تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اظہار شفوی کا قاعدے کے متعلق جو ہم نے قواعد پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد حرف با و میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، دیکھیے حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے نہ وہ با ہے نہ وہ میم ہے بلکہ اس کے علاوہ آ رہا ہے، یعنی تا آ رہا ہے، تا جو ہے یہ با و میم کے علاوہ حرف میں سے ہے، تو اب یہاں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، علم، تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم ترا، را کو بس موٹا پڑھ دیں گے یہاں پر کیونکہ را کو پر پڑا جائے گا، واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، یہاں پر بھی میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے نہ وہ با ہے نہ وہ میم ہے بلکہ را ہے، تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، والامر، را پیش رو، والامر یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا، لام میم زبر لم، میم ساکن ہے، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لد، لم یلد، دال ساکن میں کلکلہ بھی کریں گے، اور میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ نہ با ہے نہ میم ہے بلکہ اس کے علاوہ حرف ہے، تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، میم ساکن ہے، دال یا زیر دی، لکم دی، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، لکم دی، میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، یعنی اس کے اندر ایک تو قاعدہ لگ رہا ہے اظہار شفوی کا اور دوسرا قاعدہ لگ رہا ہے یا مدہ کا، واو زبر وا، خا زبر خا، وا خا، واو زبر وا، خا زبر خا، و خا، لام قاف زبر لق، کلکلہ کریں گے، و خلق، نون کھڑا زبر نا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، و خلقنا، کاف میم پیش کم، و خلقناکم، میم ساکن کے بعد اب جو آ رہا ہے وہ حمزہ ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، اس کے علاوہ حرف ہے، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، واو الف زبر وا کے اندر الف مدہ ہو رہا ہے، ازوا، جیم دو زبر جن، ازواجن،
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. ذال کھڑا زبر ذا ایک الف کے برابر کھینچ کر بغیر سیٹی کے پڑھیں گے. لام زیر لی ذالی کاف میم پیش کم ذالکم میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ قاف ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، اس کے علاوہ حروف میں سے ہے، تو اب یہاں پر اظہار شفوی ذالکم قاف واو زبر قو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، یہاں واولین ہو رہا ہے اور بغیر کھینچے بغیر ہٹ کر دیے نرمی سے معروف. ذالکم قو لام پیش لو قولو کاف میم پیش کم قولکم ذالکم قولکم. یہ تمام جو ہم نے قواعد اس کے اندر پڑھے وہ اظہار شفوی کے متعلق تھے. اس لائن کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو قواعد ہو رہے ہیں اس کو بھی جان لیتے ہیں. ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے میم ساکن کے اندر. تو یہاں جو حروف ہیں وہ میم ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ با ہے. کاف نون پیش کن تا میم پیش تم. اب یہاں میم ساکن میں غنہ کریں گے کیونکہ اگلا حرف جو آ رہا ہے وہ با ہے. یہاں اخفاء کا قاعدہ لگے گا، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اور تا میم پیش تم میں میم ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ با ہے. تم با زیر بی. اب اس کے اندر غنہ کریں گے تم بھی ہا کھڑی زیر ہی تم بھی ہی. تا حمزہ زبر تا حمزہ ساکنہ میں جھٹکا دیں گے تا زیر تی تا تی ہا میم زیر ہم تأتیہم با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا زبر یا بی آیا تا دو زیر تین بی آیتن تأتیہم بی آیتن. عین زبر آ لام یا زبر لئی علی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہو رہا ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف. کاف میم پیش کم علیکم میم ساکن ہے، اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ با ہے، با زبر با علیکم با زیر بی علیکم بی واو زبر وا بی و کاف یا زیر کی یا مدہ ہو رہا ہے بی وکی لام دو زیر لن بی وکیلن علیکم بی وکیلن. تارا زبر تر میم یا زیر می ترمی یا مدہ ہو رہا ہے ہا میم زیر ہم میم ساکن ہے ترمیہم با زیر بی ہا زیر ہی بی ہی جیم الف زبر جا بی حجا را زبر را بی حجارہ تا دو زیر تین بی حجارتن ترمیہم بی حجارتن. واو زبر وا میم الف زبر ما وما الف مدہ ہو رہا ہے ہا میم پیش ہم وما ہم میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کیا ہے با با زیر بی وما ہم بی میم حمزہ پیش مو یہاں جھٹکا دیں گے حمزہ ساکنہ میں بی مو میم زیر می بی مؤمی نون یا زیر نی بی مؤمنی نون زبرنا بی مؤمنین یہاں یا مدہ ہو رہا ہے نون یا زیر نی میں بی مؤمنین وما ہم بمؤمنین. با عین زبر با بہت پیش دو بعض کاف میم پیش کم بعضکم یہاں میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ با ہے با زیر بی با عین زبر با بی با بہت دو زیر دین بی بعضین بعضکم میم ساکن میں غنہ کریں گے اخفاء شفوی کا بعضکم بی بعضین. اب ہم انشاءاللہ پھر سے اظہار شفوی کے قواعد کے متعلق ہی پڑھیں گے کیونکہ یہاں ہم نے میم ساکن کے تین ہی قواعد ہیں اور تینوں قواعد کو پڑھ کر آج انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے اور آج یہاں میم ساکن کے قواعد کی تختیم مکمل ہو جائے گی. ہا میم پیش ہم فا یا زیر فی ہم فی ہا الف زبر ہا یہاں یا مدہ فا یا زیر فی میں اور ہا الف زبر ہا میں الف مدہ ہو رہا ہے ہم فیہا
میم ساکن میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے. حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر ضا، ام ضا. میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس کے علاوہ حرف آ رہا ہے اظہار شفوی، اور ضاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ام ضا. واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، و ام. طارا زبر طر، و ام طر. نون الف زبر نا، و ام طرنا. یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد تو آ رہا ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، اور جو ہے وہ اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے میم ساکن میں. نون الف زبر نا میں الف مدہ، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَمْطَرْنَا. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم. میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد آ رہا ہے نون، نون شین زبر نش، را حا زبر رح، نشرح. یہ بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں بھی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. علم نشرح. حمزہ میم زبر ام، صاد زبر صا، ام صا. با را زبر بر، ام صبر. نون الف زبر نا، الف مدہ ہو رہا ہے، ام صبرنا. یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ با اور میم کے علاوہ ہے، صاد آ رہا ہے، تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، اظہار شفوی ہوگا. عین زبر آ، لام یا زبر لئی، یالین ہو رہا ہے لام یا زبر لئی میں. علی ہا میم زیر ہم، علیہم. میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے غین زبر غا، علیہم غا. ضاد زبر ضا، علیہم غضا. بعد و پیش بن، علیہم غضب. میم ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ غین ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. علیہم غضب. ہماری سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد کی جو تختی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کی اول تاخیر مشق بھی کر لی، اس کے قواعد بھی پڑھ لیے ہیں. اب انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 16 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.